السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید انفوٹینمنٹ اردو چینل پر، جہاں ہم تاریخ، فلسفے اور سیاست کے ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جو دنیا نے یا تو چھپا دیے یا غلط سمجھ لیے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس شخص کی جس نے دنیا کو بتایا کہ طاقت ہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک ایسا فلسفی جسے کچھ لوگ سیاست کا شیطان کہتے ہیں اور کچھ اسے حکمرانی کا استاد۔ یہ ہے کہانی نکولو میکیاویلی، وہ انسان جس نے بتایا کہ اگر تم طاقتور ہو تو تم ہمیشہ درست ہو۔ نکولو میکیاویلی 3 مئی 1469 کو فلورنس اٹلی میں پیدا ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ میں چرچ کی طاقت، بادشاہوں کی چلاکی اور ریاستوں کی سازشیں عام تھیں۔ فلورنس علم و فن کا مرکز تھا، لیکن وہاں سیاست تھی بے رحم، جہاں وفاداری چند سکوں میں بک جاتی تھی۔ اسی ماحول نے میکیاویلی کے ذہن میں وہ سوال پیدا کیا جو آج بھی دنیا کے ہر سیاستدان کے دماغ میں گونجتا ہے: کیا بہتر حکمران وہ ہے جو نیک ہو، یا وہ جو اقتدار میں رہے چاہے کیسی بھی؟ میکیاویلی نے فلورنس میں بطور ڈپلومیٹ کئی ریاستوں میں خدمات انجام دیں۔ اس نے فرانس، اسپین اور روم کے بادشاہوں سے ملاقات کی اور قریب سے دیکھا کہ اقتدار کی میز پر اخلاق نہیں بلکہ مفاد بولا کرتا ہے۔ لیکن قسمت نے پلٹا کھایا۔ جب میڈیکی خاندان نے دوبارہ اقتدار سنبھالا تو میکیاویلی کو غداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور آخرکار جلا وطن کر دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اپنی مشہور کتاب لکھی، دی پرنس، ایک ایسی کتاب جو سیاست کی دنیا میں قرآن اقتدار بن گئی۔ 1513 میں لکھی گئی دی پرنس نے دنیا کو ہلا دیا۔ میکیاویلی نے لکھا، دی اینڈ جسٹیفائز دی مین، مقصد وسیلہ درست کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ریاست بچانے کے لیے ظلم بھی ضروری ہو تو وہ ظلم نہیں بلکہ دانش مندی ہے۔ یہاں سے جنم لیا میکیاویلیزم، ایک سوچ جس کے مطابق اخلاقیات سیاست کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میکیاویلی کے کچھ اصول آج بھی اقتدار کے کھیل کی بنیاد ہے۔ جہاں دھوکے سے جیت ممکن ہو وہاں طاقت استعمال کرنا بے وقوفی ہے۔ سیاست کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں۔ شیر جال سے نہیں بچ سکتا اور لومڑی بھیڑیوں سے نہیں، اس لیے حکمران کو شیر اور لومڑی دونوں ہونا چاہیے۔ ایک اور اس کا قول ہے، اگر تمہیں دونوں میں سے ایک چننا ہو تو بہتر ہے کہ لوگ تم سے ڈریں۔ یہ وہ اقوال تھے جنہوں نے میکیاویلی کو سیاسی حقیقت پسندی کا بانی بنا دیا۔ میکیاویلی کا ماننا تھا کہ انسان فطرتاً خود غرض ہے۔ وہ لکھتا ہے، انسان اپنے باپ کی موت بھول جاتا ہے لیکن دولت کا نقصان نہیں بھولتا۔ اور ایک اور قول، لوگ سادہ ہوتے ہیں اور دکھاوے سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتا تھا، ایک حکمران کو نیک نظر آنا چاہیے، نیک ہونا ضروری نہیں۔ انسان دو جذبوں سے چلتا ہے، محبت یا خوف۔ محبت وعدوں سے قائم رہتی ہے لیکن خوف سزا کے ڈر سے برقرار رہتا ہے۔ عورت اور قسمت کے بارے میں اس کے الفاظ آج بھی بحث کا مرکز ہے۔ قسمت ایک عورت کی طرح ہے، اگر تم اسے قابو میں رکھنا چاہتے ہو تو اسے سختی سے سنبھالنا پڑے گا، اور عورت اور قسمت بہادر کا ساتھ دیتی ہے۔ The first method of estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him. کسی حکمران کی عقل دیکھنی ہو تو دیکھو وہ اپنے گرد کس قسم کے لوگ رکھتا ہے، اور جو ہمیشہ کامیاب رہنا چاہتا ہے اسے وقت کے ساتھ بدلنا سیکھنا چاہیے۔ He who depends on fortune will surely be ruined. جو قسمت کے بھروسے رہے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ اقوال سن کر لگتا ہے کہ میکیاویلی بادشاہوں کا نہیں بلکہ عملی زندگی کا فلسفی تھا۔
چرچ نے اسے شیطان کہا، دانشوروں نے غیر اخلاقی، مگر بادشاہوں نے اسے استاد مانا۔ نیپولین بوناپارٹ، ہٹلر، اسٹالن اور جدید سیاستدان سب کسی نہ کسی حد تک میکیاویلی کے اصولوں پر چلے۔ آج جب ہم دنیا کی سیاست دیکھتے ہیں، طاقت کی جنگیں، مفاد کی پالیسیاں، میڈیا کے کھیل، تو ہمیں میکیاویلی کی باتیں یاد آتی ہیں۔ سیاست ممکنات کا فن ہے، اصول نہیں، نتیجہ اہم ہے۔ اور اسی طرح نیکولو میکیاویلی 1527 میں دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا فلسفہ آج بھی زندہ ہے، اقتدار کے ایوانوں میں، پارلیمنٹ کے کمروں میں، اور ہر اس دل میں جو طاقت چاہتا ہے۔ وہ کہتا تھا، دنیا ان کے لیے نہیں جو خواب دیکھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے ہے جو عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، شاید میکیاویلی برا نہیں تھا، وہ صرف سچ بولنے والا شخص تھا، اور سچ ہمیشہ تلخ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے انفوٹینمنٹ اردو چینل۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ تک علم اور حقیقت کی اگلی قسط سب سے پہلے پہنچے۔ بہت شکریہ۔